حمید اور حلیم سے متعلق گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے حمید کے معنی اور مفہوم کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ حمید یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ یہ لفظ حمیدہ یحمد حمدن سے ماخوذ ہے، مشتق ہے۔ حمیدہ یحمد حمدن کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، ستائش کرنا، سراہنا یا شکریہ ادا کرنا۔ کسی بھی اچھے کام پر اور کسی بھی نعمت پر یا بھلائی کے کام پر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں اس لفظ کے اندر شامل ہے، اس معنی میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حمید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام حمید بھی ہے۔ بہت سارے اسماء الحسنی ہیں، ان میں ایک نام حمید بھی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے قابل تعریف۔ اللہ تعالیٰ قابل حمد ہے، قابل ثنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر تعریف کے لائق ہے، ذاتی طور پر بھی اور اسم کے طور پر بھی تعریف کے لائق ہے، اپنے افعال میں بھی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام چیزوں میں تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف دو وجہوں سے کی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ قابل حمد ہے، قابل ثنا ہے، قابل تعریف ہے دو سبب سے یا دو طریقوں سے۔ پہلا طریقہ کیا ہے یا پہلا وجہ کیا ہے؟ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ اس کائنات کے اندر، آسمان میں، زمین میں، 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں جو بھی مخلوقات ہے، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر، آسمان یا زمین کے اندر، سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم لوگ مخلوقات کی حمد اور مخلوقات کی تسبیح کا علم نہیں رکھتے ہو اور اندازہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کوئی جاننے اور معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفات کا مستحق ہے، تمام طرح کی تعریفات اور حمد کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، بندوں کو روزی دیتا ہے، بندوں کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، ظاہری نعمتیں ہو، باطنی نعمتیں ہو، جسمانی نعمتیں ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، عبد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ہر طرح کی نعمت جس کا آدمی محتاج ہے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے شر ہے، انسان کے لیے پریشانی کا سبب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور رکھا ہے۔ تو اس طور پر اللہ تعالیٰ مستحق ہے، اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ بندے ان نعمتوں کے توفیل میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اسماء کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنے افعال کے اعتبار سے تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہیں وہ سب احسان پر مبنی ہیں، سب فضل پر مبنی ہیں، اور تمام کے تمام بندوں کی بھلائی پر مبنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر حمد اور ثنا کا مستحق ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور
ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تمام تعریف کا مستحق ہے۔ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس قسم کا تذکرہ کیا گیا ہے، انک حمید مجید، درود شریف کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں انک حمید مجید، کہ اے اللہ بے شک تو ہے نا قابل تعریف ہے اور بزرگی رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حمد ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکریہ ادا کریں، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اور شکریہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے جو تسبیحی کلمات ہیں ان کو ادا کریں، اور پھر عبادت کریں، یعنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم لوگ دوسرے نام کی طرف، وہ نام ہے حلیم۔ حلیم کا معنی ہوتا ہے بردبار، متحمل مزاج، صبر و تحمل والا، صبر و ضبط والا۔ حلیم یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ حلیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے۔ حلیم حلوما یحلم حلمن سے ماخوذ ہے، حلوما یحلم حلمن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بردبار ہونا اور متحمل مزاج ہونا، صبر کرنا، تحمل کا مظاہرہ کرنا، برداشت کرنا، دور اندیشی سے کام لینا، عفو درگزر کرنا، یہ ساری معنی اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اور بردبار ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ یہ معنی اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے گناہوں پر توبہ کر لیں، بندے اللہ تعالیٰ ہے نا سے معافی مانگ لیں۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں سزا دی جائے، انہیں دنیا کے اندر عقاب دیا جائے اور ان کی گرفت ہو، ان کا مواخذہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت حلم بردباری، وہ صفت چاہتی ہے کہ بندہ کو مہلت دی جائے، بندہ کو مہلت دی جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، بندوں کو کیا دیتا ہے؟ ڈھیل، مہلت دیتا ہے۔ بندے گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، جب اسے احساس ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق ملتی ہے تو استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ مصر رہے، گناہوں میں پڑا رہے اور گناہوں کو جاری رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے اور اسے ہے نا اس کا مواخذہ کرتا ہے، اسے سزا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس صفت سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے حلم اور بردباری، یہ تمام کائنات کو شامل ہے، تمام کائنات کو شامل ہے، یہاں تک کہ جو کافر ہیں اس کو بھی شامل ہے، جو مومن ہے اس کو بھی شامل ہے، جو گناہگار ہے اس کو بھی شامل ہے، فاسق کو، فاجر کو، عاصی کو، اور جو مومن ہے ان کو بھی یہ حلم اور بردباری صفت شامل ہے، یہاں تک کہ دیگر مخلوقات کو بھی یہ صفت شامل ہے۔ وسع الارض والسماء، یہ حلم کی جو صفت ہے وہ ارض اور سما کو حاوی ہے اور محیط ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ کان حلیم غفورا، انہ کان حلیم غفورا، کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور حدیث سے بھی یہ نام ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اور کوئی غم لائق ہوتا تو یہ دعا خاص طور سے پڑھتے تھے، اللہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ تو اس دعا کے اندر حلیم کے لفظ آیا کہ نہیں ہے کوئی معبود مرحق مگر اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے اور جو بردبار ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت
کافی زیادہ اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر نظر انداز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے اور ہمارے ساتھ رعایت کرتا ہے، ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے۔ تو یہ نام اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس نام پر بھی شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر اعتبار سے ہم لوگ احسان مند رہیں۔ تو آپ تمام لوگوں نے دو ناموں کو جانا، ایک حمید جس کا معنی ہے قابل تعریف، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں قابل تعریف ہے، اور بندوں کو ہر نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے بندہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے۔ اور دوسرا نام ہے حلیم، جس کا معنی ہوتا ہے بردبار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حلیم ہے، بردبار ہے، اور ہماری کوتاہیوں پہ اللہ تعالیٰ ہے نا ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ تو ان دو ناموں کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو ہم جانیں، تاکہ ہم تمام دنیا سے کٹ کر کے اپنے رب کی ہو کر کے رہ جائیں اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی ملے۔ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے اور گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں